بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ میں محمد غوث الاعظم تجوید کلاس میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم ایک نیا ٹاپک کو شروع کرنے والے ہیں، وہ ہے نون قطنی کا بیان۔ پہلے ہم اس کا قاعدے کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں بعض جگہوں پر چھوٹا نون لکھا جاتا ہے جسے نون قطنی کہتے ہیں، جو دراصل تنوین کا نون ہے جسے زیر دے کر پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم اس قاعدے کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، قرآن میں کہیں پہ بھی جزم والا لیٹر اور تشدید والا لیٹر، ساکن حروف سے پہلے اور تشدید سے پہلے تنوین آئے تو، تنوین کا مطلب دو زبر، دو زیر اور دو پیش آئے تو وہاں چھوٹا نون لکھا ہوتا ہے۔ تو پڑھنے کے وقت ہم اس نون کو زیر دے کر سامنے والے جو جزم کا لیٹر کو ملا لینا ہے، یا تشدید والے لیٹر سے اس نون زیر والے نون سے ملا لینا ہوگا۔ اب انشاءاللہ اب اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں دیکھیں، رائٹ سائڈ میں آپ کو ایگزامپل ہے، خیرن الوصیۃ۔ یہاں دیکھیں جزم والا لام ہے، لام ساکن، اس سے پہلے را کے اوپر دو زبر کی تنوین آئی۔ تو ہمارا جہاں بھی قرآن میں اس طریقے سے آتا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کا ایک زبر ہٹ جائے گا اور چھوٹا نون جو لکھا ہوتا ہے نون قطنی، اس کو زیر کے ساتھ اس لام سے ملا لیں گے۔ اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ نیکسٹ باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، خیرہ، یہاں دیکھیں خیرہ میں اب دو زبر کی تنوین نہیں ہے، ایک ہی زبر ہے، تو جو اور ایک زبر کہاں گیا تو وہ نون قطنی میں بدل گیا۔ تو اس کو کیسے ملائیں گے؟ زیر والے نون سے ملائیں گے۔ کس طریقے سے؟ نون لام زیر نل، خیر نل وصیۃ، اس طریقے سے جو قرآن میں اب سمجھے۔ دیکھیں یہاں جو رائٹ سائڈ باکس میں جزم والا لام ہے، یعنی لام ساکن سے پہلے را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، مگر اب لیفٹ سائڈ آئیے تو یہاں را کو صرف ایک زبر ہے، را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، تو یہاں دو زبر کی تنوین میں سے ایک زبر جو ہے وہ نون قطنی میں بدل چکی ہے۔ تو اب اس نون کو ہم زیر دے کر سامنے والے لام ساکن سے ملا لینا ہوگا، جس طریقے سے خیرہ نون لام زیر نل، خیر نل وصیۃ۔ جو فرسٹ باکس میں
را کے اوپر 2 زبر ہے، اس میں سے ایک 2 زبر کی تنوین ہے نا، اس تنوین لیفٹ باکس میں نون کتنی کے جیسے چینج ہو گئی. اس قاعدے کو ہی ہم نون کتنی کا قاعدہ کہتے ہیں. تو یہ 2 زبر کی تنوین جو ہے وہ نون سے بدل گئی. نیکسٹ ایگزامپل میں اور اچھے انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، شیء اتخذہا اس طریقے سے لکھا ہوا ہے. رائٹ سائڈ باکس دیکھیں، یہاں دیکھیں تا مشدد ہے، تا کے اوپر تشدید ہے، اور تا کے سامنے والے لیٹر جو ہے حمزہ، اس کے اوپر 2 زبر کی تنوین آئی. پھر تو قرآن میں جہاں کہیں بھی جزم والا لیٹر ہو اور تشدید والا لیٹر ہو اور اس کے آگے لیٹر پہ تنوین ہو تو وہاں نون کتنی کا قاعدہ اپلائی ہوگا. اب یہاں تو لکھا ہے شیئن اتخذہا، یہ لکھا ہے، مگر اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ اب دیکھیں لیفٹ سائڈ دیکھیں، شیئن رائٹ سائڈ میں ہے، وہاں 2 زبر ہے حمزہ کے اوپر، یہاں صرف 1 زبر ہے. پھر اور ایک زبر کہاں گیا آپ کا تنوین کا؟ تو وہ زبر ہے 2 زبر میں سے 1 زبر ہے، وہ نون کتنی میں بدل گیا. اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اب دیکھیں شیئا، اب یہ نون کتنی ہے یہاں چھوٹا نون، اس کو ہم یہ مشدد والے تا سے ملا لیں گے. کس طریقے سے؟ نون تا زیر نت، تا زبر تا، نتا، شیئا نتا، خا زبر خا، زال زبر زا، شیئا نتخذا، ہا الف زبر ہا، نتخذہا. امید کرتا ہوں کہ یہ تفصیل آپ سمجھے ہوں گے. پھر میں ایک بار بتاتا ہوں، اسی ایگزامپل میں شیئن جو رائٹ سائڈ باکس میں دیکھیں، شیئن حمزہ کے اوپر 2 زبر ہے اور تا کے اوپر تشدید ہے. لیفٹ سائڈ میں باکس میں آ جائیے، حمزہ کے اوپر 1 زبر ہے. اب یہاں اگر اور ایک زبر کہا گئی تو وہ نون کتنی میں بدل چکی ہے. جہاں بھی نون کتنی آئے گا اس کو ہم زیر کی حرکت دے کر پڑھیں گے. تو یہاں ہے تشدید والا تا، تو اس طریقے کیسے ملا لیں گے اس کو نون کتنی سے؟ نون تا زیر نت، تا زبر تا، نتا، شیئا نتا. اس طریقے سے زیر والے نون سے ہم اس تشدید والے یا جزم والے لیٹر کو ملا کر اس نون کتنی کو پڑھنا ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ تفصیل سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم اور آسان اس کو کرنے کے لیے کچھ پرانی آیات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ پہلی بار آئے ہیں اس چینل پہ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوست احباب میں اس خیر کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.